आज़ादी का दिन आ रहा है 15 अगस्त, उससे पहले मैं अपना कफारा अदा कर लूँ। हिंदुस्तान में आज जो हालात चल रहे हैं इस पर मैं अगर थोड़ी सी बात करूँ, क्या हमारे इर्द गिर्द आप नहीं देख रहे नफरतों का माहौल बढ़ता जा रहा है, जहर इस कदर फैलाया जा रहा है कि लोग मुसलमानों के नाम से चिढ़ने लग जाएं। जो अब तक सेकुलर कहलाते थे वो भी कट्टर होने लग गए, वो भी अब शिद्दत पसंद होने लग गए। यहाँ दुगली पॉलिसी बहुत ज्यादा उरूज पर है, यानी अपनों के लिए अलग कानून, हमारे लिए अलग कानून, तुम्हारे लिए अलग सिस्टम, हमारे लिए अलग सिस्टम। ये सब चीजें आज देखने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में 2-4 दिन कबल की न्यूज़ कि तकरीबन 18 या 19 लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, यानी मुसलमान अपना दीन छोड़ करके हिंदू धर्म को अपनाते हैं। न्यूज़ में ये सब बातें आई, फैल गई, वीडियो भी बनाई गई उनकी, वो हवन करते हुए, वो पूजा पाठ करते हुए अपना धर्म पहले वाला छोड़ करके दूसरे धर्म को इख्तियार कर रहे हैं। जिस पंडित ने उनको धर्म परिवर्तन करवाया उसने इंटरव्यू भी दिया, सारी चीज़ें चल रही हैं। वो करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर कोई एक मुबल्लिग इस्लाम की सच्चाइयाँ फैलाए तो उस पर NSA लगाया जाएगा। उसे कहा जाएगा कि ये बाहर के पैसे लेकर के लोगों को ज़बरदस्ती दीन बदल रहा था। ये दोगली पॉलिसी है। बहरहाल मुझे बात यहाँ जो अर्ज़ करनी वो ये है, इन्होंने 18 लोगों को या 19 लोगों को जो धर्म परिवर्तन कराया, जैसे भी हों, इस्लाम किसी के जाने से न रुकता है न मिटता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम किसी हल्के फुल्के पौधे का नाम नहीं है। ये इसकी जड़ें तहतुस्सरा में, इसकी शाखें औजे सुरैया पर हैं। पूरी कायनात मिलकर के इस्लाम को हिला नहीं सकेगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्या, ये रब्बुल जलाल का चैलेंज है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये दस्तूर है। इसका कुछ नहीं होने वाला है। जो आ रहे हैं ठीक है, तुम्हारी नजात है, जो जा रहे हैं तुम्हारे लिए जहन्नम है। मैं सवाल ये करता हूं, वो 18-19 लोग जो 3 परिवार के थे वो धर्म परिवर्तन करके जो चले गए, उसकी वजह क्या बनी, क्यों ऐसा हुआ? मैंने मालूम किया उस वहाँ के मकामी लोगों से। एक मौलवी साहब थे, उन्होंने ये मैसेज किया कि जिस गांव के लोग हैं वहाँ तकरीबन 10,000 मुसलमानों की आबादी है। जहाँ ये लोग बदल गए 10,000 मुसलमानों की। कहा इतने सारे मुसलमान हैं ऐसे इलाके में रहते हुए, फिर भी इनको ऐसा क्या हो गया? कहा कि यहाँ के हालात ऐसे हैं कि अगर आप इस गांव में आएंगे तो फजर की नमाज में 4 लोग मिलेंगे, मगरिब की नमाज में 10 से 15 लोग, 20 लोग मिलेंगे 10,000 की आबादी में। ए मेरे अजीज़ों, क्या यही मोहब्बत मुस्तफ़ा है जो तुमने इन आमाल को ठुकरा दिया और सिर्फ महफिलों में, मजमों में, जलसों में पुकारते रह गए? जब तक तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पाक को अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में लाकर दूसरों की ज़िंदगी में लाने की कोशिश नहीं करोगे, शब खून मारे जाएंगे। इसी तरह से तुम्हारे घरों पर छेद किए जाएंगे, इसी तरह से तुम्हारे किलों को काट करके अंदर से लोगों को ले जाया जाएगा। ये कब तक होता रहेगा? जब तक तुम गहरी नींद सो रहे हो। मेरी दावत सिर्फ इतनी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कल बरोज़े क़यामत अगर पूछें तुमसे, तू मेरा उम्मती है, तू मेरा चाहने वाला है, तू मुझसे मोहब्बत करता है, बता मेरी मोहब्बत कितनों के सीने में तूने डाली? होता तो यही है, हर शख्स अपने महबूब का तज़किरा खुल करके करता है। आप जहां बैठते हैं अपने मोहब्बत करने वालों के तज़किरे करते रहते हैं, दूसरों को भी मनवाते रहते हैं। अरे यहाँ हालात तो ऐसे हैं कि तुम्हारे पीर को मैं ना मानूं तो मुझे बाहर करते हो, मेरे पीर को तुम ना मानो, हमारे इधर के लोग बाहर करते हैं। हम पीरों के लिए तो इतनी बात रखते हैं और हुजूर पाक के लिए क्यों नहीं? रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए ये एहसास क्यों नहीं है कि मैं अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करता हूं? तो सेकेंडरी मेरे ऊपर जिम्मेदारी यही आती है कि मैं दूसरों को भी इस तरह मोहब्बत में तड़पता हुआ देखूं, उनके सीनों में भी मोहब्बत मुस्तफ़ा को देखूं। इस तबलीग को जब छोड़ दिया तब ये हालात ऐसे आ गए हैं। शायर ने सच कहा है, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। होता ऐसे ही है। घर पुराना अगर गिर गया ना तो क्या करते हैं लोग, इधर से उधर जाने का उसको रास्ता बना लेते। घर जब तक सलामत है कोई घर के दरवाजे से नहीं घुसता, गिरा है घर तभी लोगों ने रास्ता बनाया है।
آج حالات تمہارے خستہ ہیں اور گر گئے ہیں، اس لیے ہر کوئی تمہارے اوپر سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی ہم نے سنا نہیں کہ موب لنچنگ کسی عیسائی کی ہوتی ہے، صرف تمہاری، تمہیں پکڑ کر کے مارا پیٹا جاتا ہے۔ ارے میاں، عیسائی بھی تو رام رام نہیں بولتے ہیں، وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، یہودی بھی نہیں بولتے ہیں، لیکن مجال ہے ان لوگوں نے کبھی کسی کی موب لنچنگ کی ہو؟ صرف اور صرف مظلوم مسلمان نظر آتے ہیں، مظلوم مسلمان ہیں جن کو ان کے دین پر، ان کی داڑھی کے نام پر ٹارچر کیا جائے، ان کی ٹوپی کے نام پہ ٹارچر کیا جائے۔ یہ حالات صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزوں، جس کو میں بارہا کہتا ہوں، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے جب ہٹو گے، دنیا یہی دکھائے گی، دنیا ہمیں یہ ساری چیزیں دکھائے گی۔ اور اسی لیے کہا ہے کہ درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ آج جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے یہ سب ٹرائل ہے، ابھی اور کچھ آنا باقی ہے۔ بہت سارے لوگ آج جتھا بنا کر کے چھوٹی چھوٹی سی کنڈلیاں، چھوٹی چھوٹی سی منڈلیاں، جس میں آتنکی نعرے لگائے جائیں اور مسلمانوں کو کاٹنے کی بات کی جائے، قتل کرنے کی بات کی جائے، یہ سب سنو اور انتظار کرو میرے عزیزوں، اور بھی بڑے وقت آنے والے ہیں۔ لیکن بیدار ہو گئے اور اپنے آپ کو سنبھال لیے تو میرا یہ صرف امید کی بات نہیں، یقین کی بات ہے، کوئی اگر تمہاری طرف انگلی بھی اٹھائے گا، انشاءاللہ العزیز رب ذوالجلال کی طرف سے غیبی مدد ایسی آئے گی کہ وہ ہمیشہ کے لیے خائب و خاسر ہوگا، وہ فنا فی النار ہوگا، لیکن مضبوطی تمہارے اندر آئے۔ دیکھو میرا مولا مدد کب کرتا ہے، بدر کے وہ 313 جوانوں کو دیکھو، نہتے ہیں، ان کے پاس ہاتھوں میں تلواریں بھی نہیں تھیں، پہننے کے لیے چپلیں نہیں تھیں، سواریاں بھی بہت کم، پیدل گئے ہیں اکثر، دھوپ کا وقت ہے اور ریت والا میدان ہے، سب پورا ریت میں ہے، کتنی آزمائشیں، پلس اس پر رمضان کا مہینہ ہے اور چھاؤں نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی درخت تک نہیں ہے سائے کا۔ میرے عزیزو، جب اس قدر مشقتیں اٹھا کر حضور کی وفاداری کرتے ہیں نا، تب اللہ 5000 فرشتوں کو اتارتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد نازل کی ہے بدر میں، بدر کے میدان میں مدد نازل فرمائی، حنین میں نازل فرمائی۔ عزیزان گرام وقار، تمہارے لیے مدد آئے گی، صرف اور صرف شرط یہی ہے ان کنتم مؤمنین۔ قرآن نے کہا اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اور ایمان کہتے کسے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ رسول سے وہ اپنی اولاد، تمام انسانوں اور اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار نہ کرے، جب تک حضور سے محبت نہ کرے سب سے زیادہ، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں وہاں پہنچنا ہوگا، گربعون رسیدی تمام ابو لہبیس۔ اقبال نے کہا اگر تم وہاں تک نہیں پہنچے تو زندگی تو ابو لہب کی طرح ہے، قریب رہ کر کے بھی نہیں پہنچ سکا۔ میرے عزیزو، اب بات میں کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی۔ مجھے کبھی کبھار غم بھی ہوتا ہے اس بات کا، دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں آج بھی اس رسول پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس رسول پروردگار، رسول رحمت للعالمین، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو اپنی زندگی پاک میں بھی مشقتیں اٹھاتے رہے، جس رسول کو طائف والوں نے پتھر مارے تھے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشقتیں ڈھائی تھیں، اس رسول پاک کو 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی ہندوستان کی سرزمین سے گالیوں کی بوچھار ہو رہی ہے، آج بھی ظلم کیا جا رہا ہے، پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے۔ آج تم نے جتنی گالیاں میرے نبی کو دیں، میں سمجھتا ہوں کسی بھی دھرم کی مقدس شخصیت کو اتنی باتیں نہیں کہی گئی ہوں گی، کسی بھی نہیں۔ مجھے بتاؤ یہودیوں کی جو مقدس شخصیات ہے ان سے کون چھیڑ چھاڑ کرتا ہے؟ نہ ہم نے آج تک گالی دی، دوسرے بھی نہیں۔ عیسائی اور یہودی لڑتے رہتے تھے، الگ بات ہے، عیسائی جن کو مقدس مانتے ہیں ان کو کون گالیاں دیتا ہے؟ پلس ہندو جن کو مقدس مانتے ہیں، ہم کہاں انہیں گالیاں دیتے ہیں؟ لیکن ایک مظلوم شخصیت ہے رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی،
آج بھی دنیا اپنے نشانے پر رکھی ہوئی ہے. کارٹون بنانا ہے انہیں کوئی دوسرا نہیں ملتا, رسول کی ذات ملتی ہے. انہیں مسخرہ کرنا ہے, جوک بنانا ہے, حضور کی ذات ملتی ہے. انہیں گالیاں بھپکیاں دینا ہے, حضور کی ذات ملتی ہے. آج کتنے کمزور ہو گئے یہ کروڑوں مسلمان, کتنے کمزور ہو گئے کروڑوں مسلمان. وہ عروہ بن مسعود کی بات مجھے یاد آتی ہے, جس کو قاصد بنا کر کے لوگوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھاؤ محمد نے کتنی طاقت جمع کی. عروہ بن مسعود یہ قاصد بن کر کے آئے تھے دشمنوں کی طرف سے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت دیکھنے آئے تھے کہ یہ للکارتے ہیں کیسر و کسریٰ کو بھی, سپر پاور کو بھی, ہے کتنی ان کے پاس طاقت. کیا دیکھا تھا انہوں نے, کیا دیکھا تھا؟ جنگی ہتھیار دیکھا تھا حضور کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ بہت بڑے ہتھیار دیکھے تھے؟ نہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا مغرب کی اذان ہوئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے نکلے ہیں, وضو کا پانی لایا گیا, وضو جیسی کرنے لگے صحابہ ارد گرد ایسے جمع ہو گئے اتنی بڑی تعداد میں. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں, کلی کرتے ہیں, ناک میں پانی چڑھاتے ہیں, چہرہ دھوتے ہیں. وہ عروہ بن مسعود دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کے جتنے صحابہ ہیں وہ کوئی اپنا دامن سامنے کیا ہے, کوئی ہاتھ سامنے کیا ہے, حضور کے چہرے کے پانی کو سب اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں, کوئی اپنے دامن پہ لیتا ہے. ایک قطرہ بھی حضور کے وضو کا نیچے گرنے نہیں دیا صحابہ نے, یا تو اپنے دامن پر لیا یا ہاتھوں پر لیا اور چہرے پر مل لیا. جو پانی جس کو زیادہ ملا وہ اپنا پی لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک بھی اگر کلی میں نکلا ہے صحابہ نے پی لیا. عروہ بن مسعود یہی دیکھ کر واپس گئے اور اپنے گرو گھنٹالوں سے کہا کہ چھوڑ دو محمد سے لڑنے کی بات. کہا کیا ہے ان کے پاس ہتھیار؟ کہا ہتھیار تو میں نے بہت نہیں دیکھا لیکن دیوانوں کی ایک فوج دیکھا ہے, ان کی تعظیم ایسے کرتے ہیں, کیسر و کسریٰ کے دربار میں بھی میں نے ایسی تعظیم نہیں دیکھا. ارے وہ دیوانے ایسے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے قطرے کو بھی گرنے نہیں دیتے, ان کے ناک کا پانی, ان کی کلی کا